ناظرین گرامی، آئیے اب بات کرتے ہیں ایک اسکول کی جو شرال کوپا سے آ رہی ہے۔ طالبات یہاں پر اس وقت احتجاج کر رہی ہیں۔ ان کا بھی الزام ہے کہ ان کو جو حجاب کے ساتھ جو ہے داخلہ نہیں دیا گیا کلاسز میں، اور افسوس کا مقام یہ ہے ناظرین گرامی کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ طالبات کا تعلق جو ہے وہ ایک اسکول مسلم مینجمنٹ اسکول سے ہے، اور جو بہت بڑے دعوے کرتے ہیں کہ جو ہے وہ مسلمانوں کی تعلیم کو فروغ دے رہے ہیں، اس اسکول سے ان طالبات کا ہے۔ انہوں نے بھی حجاب نہ پہننے دینے کی وجہ سے جو ہے احتجاج درج کیا ہے۔ یہ دعویٰ کرتے اس ویڈیو کو شیئر کیا ہے۔ کسی نے احتجاج کہا کہ دراصل یہ ایک مسلم مینجمنٹ کی طالبات ہیں، وہ دوسرے اسکول کے طالبات کی حجاب کی حمایت میں احتجاج کر رہے ہیں، اس وجہ سے نہیں کہ ان کو اسکول میں داخلہ نہیں دیا گیا۔ لیکن دو طرح کے دعووں کے درمیان میں یہ دعویٰ زیادہ صحیح لگ رہا ہے کہ یہاں پر ہم نے کوشش کی اسکول کے سلسلے میں کئی نمبر ملے، لیکن کوئی اسکول کا بورڈ یا اس طرح کا نظر آتا تو ضرور اس سلسلے میں ہم مزید تحقیق کرنے کی کوشش کرتے۔ دو طرح کے دعوے ہو رہے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یہ مسلم مینجمنٹ اسکول ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ کرناٹک میں جو ہے مسلم طالبات اور مسلمانوں کی تعلیم کے فروغ کو بڑا کام کر رہا ہے، لیکن انہوں نے خود حجاب کے ساتھ طالبات کو اجازت نہیں۔ دوسرا دعویٰ اس ویڈیو کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے کہ دراصل یہ طالبات جو ہے وہ حجاب کی حمایت میں، جو دوسرے اسکولوں میں حجاب نہیں دیا جا رہا ہے، اس لیے وہاں پر اس وقت احتجاج کر رہے ہیں۔ آئیے تھوڑا سا آواز کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اس کے بعد ایک اور بہت ہی افسوسناک ویڈیو میں آپ کو دکھانا چاہوں گا۔ یہ کس اسکول کی ہے، کس اسکول کے اندرونی احاطے کی ہے پتہ نہیں ہے۔ اس میں کچھ طالبات، کچھ خواتین جو ہے برقع نکالتے ہوئے نظر آ رہی ہیں اسکول میں داخل ہونے سے پہلے یا پھر کلاسز میں داخل ہونے سے پہلے، لیکن یہاں پر ان سے دور جنہوں نے ویڈیو بنا رہے ہیں وہاں کھڑے لڑکے اوباش قسم کے دہشت گرد بھگوا جو ہے رکھنے والے، وہ ان کو چھیڑخانی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اب آپ کو شرم نہیں آ رہی ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ برقع پہن کر کے حجاب میں آتے ہیں تب بھی تکلیف ہے، اور آ کر کے جو ہے اپنی جتنی ممکن ہو سکے چاروں نہ چار تعلیم حاصل کرنے کے لیے مجبور ہو کر کے اگر وہ برقع نکال کر کے اندر داخل ہو رہے ہیں تو وہاں بھی ان کے ساتھ چھیڑخانی ہو رہی ہے، اندر کیمپس میں بھی۔ تو ناظرین گرامی، ان کی ویڈیوز بنا کر کے بھی وائرل کر کے ان کو بے عزت کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اب ایسے حالات میں آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کس طرح کی جو ہے اس وقت جو ہے سچویشن اور کس طرح کا ماحول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کوئی قوم اس طرح کی بے عزتی کب تک برداشت کر سکتی ہے، یہ بھی ایک اہم ترین سوال ہے۔ یعنی کہ کیمپس کے باہر آپ جب آ رہے ہیں تو وہاں پر ٹیچروں کی جانب سے ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے، ان کو بھری محفل میں اتارنے کو مجبور کیا جا رہا ہے۔ چلیے مان لیتے ہیں کچھ دیر کے لیے ہم کلاس میں بغیر برقع و حجاب کے بیٹھ جاتے ہیں، مان کر کے اندر داخل ہوتے ہیں، تو اوباش قسم کے یہ ہندوتوا ذہنیت کے حامل متعصب قسم کے دہشت گرد طلبہ ان کو جو ہے نشانہ بنا کر کے ان کو بے عزت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی ویڈیوز بنا کر کے وائرل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، چوطرفہ طور پر کس طرح سے اس وقت ذہنی طور پر پریشان کیا جا رہا ہے حجابی طالبات کو، اور ایسے حالات میں کوئی اگر ان تمام چیزوں کو دل پر لے لے تو آگے جا کر کے کس طرح کی سچویشن اور کس طرح کا ماحول بن سکتا ہے، اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کالج انتظامیہ کو ہو یا اسکول انتظامیہ کو ہو، اس طرح کے اوباش قسم کے لوگوں کو، لڑکوں کو روکنے کی ضرورت ہے کہ ان کو اس طرح گنڈا گردی کرنے نہ دیں، دوسرے قوم کی بیٹیوں کی عزتوں کو اچھالنے کی اجازت نہ دیں۔ لیکن ایسا ہو رہا ہے، اور لگاتار باہر بھی پریشان کیا جا رہا ہے، جیسے مدھیہ پردیش کی وہ ویڈیو دیکھا آپ نے، اندرونی سطح پر یہ حالات ہو رہے ہیں۔ اور کل ہم نے وہ ویڈیوز دکھایا جس میں ٹیچرز لگاتار جو ہے اس وقت، بلکہ ایک ویڈیو اور وائرل ہوئی، وہ میں آپ کو دکھا نہیں پایا اس لیے کہ اس میں دوسرے چینل کی جو ہے کاپی رائٹ کا مسئلہ تھا، اس میں باقاعدہ ایک حجابی لڑکی کے سروں کے بال کو پکڑ کر کے ایک ٹیچر دھکیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے جو حجاب پہنی ہوئی تھی۔ تو ناظرین گرامی، من جملہ طور پر یہ ہے کہ جو ہے میڈیا نے جو ماحول بنایا، جس طرح کی چیزیں بنائی گئی ہیں، اب اس کا عذاب ہماری حجابی طالبات پر ٹوٹ کر پڑ رہی ہیں۔ اس سلسلے میں جو ہے اس وقت پورے قوم کو سر جوڑ کر کے بیٹھ کر کے سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا اب دوسرا کون سا ایسا ہمارے پاس متبادل ہے جس میں ہماری حجابی طالبات کو جو ہے پوری طرح سے ان کو تحفظ فراہم کیا جا سکے، ان کو ذہنی اور جسمانی طور پر ہراساں ہونے سے بچایا جا سکے۔ ایسے کون سے طریقے ہیں پوری قوم کو جڑ کر کے بیٹھنا چاہیے۔ اگر اس مرتبہ قوم نہیں بیٹھتی تو قسم خدا کی آنے والی تاریخ آپ کو بھول جائے گی، اور آپ کی جو ہے
بہت ہی زیادہ آپ کی بہت زیادہ تنقید ہوتی رہے گی. ایسے حالات بنائے جا رہے ہیں. افسوس کا مقام یہ ہے. دیکھیے میں کہتا کیوں ہوں، اس لیے کہ ایک تصویر آپ دیکھ لیجئے گا. معاملہ کب سے شروع ہوا آپ جانتے ہیں، اور کیا کیا کچھ ہو رہا ہے وہ آپ جانتے ہیں. اب جا کر کے ہمارے کرناٹک کے لیڈران کو چلیے دیر سے ہی صحیح، مہمان آئے تو صحیح، اب جا کر کے جو ہے ان لوگوں کو میمورنڈم پیش کیا جا رہا ہے. اب آپ چہروں سے پہچان لیجئے کہ یہ لیڈران کہاں کے ہیں اور کس پارٹی سے ان کی وابستگی ہے. آئیے ناظرین گرامی، اب اس سلسلے میں نیشنل سطح پر بھی تنقید ہو رہی ہے پوری طرح سے پردے کو لے کر کے، اس لیے کہ جو ہے وہ OIC اسلامی تعاون تنظیم نے گہری تشویش کا اظہار کیا. یہ بھی بڑی دیر سے سامنے آئے ہیں. انہوں نے ٹویٹ کیا ہے اس وقت. جی ہاں، اسلامی تعاون تنظیم نے ہندوستان میں مسلمانوں پر کیے جا رہے حملوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا. وہ OIC کے سیکریٹری جنرل حسین ابراہیم طاہر نے اقوام متحدہ سے کہا ہے کہ کرناٹک حجاب تنازع مسلم خواتین کو آن لائن تشدد کا نشانہ بنانے اور ہریدوار دھرم سنسد میں مسلمانوں کی مبینہ نسل کشی جیسے بیانات پر ضروری اقدامات لیے جائیں. اپنے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے معلومات دیتے ہوئے OIC نے ٹویٹ کیا ہے: اسلامی تعاون تنظیم نے ہندوستان کی ریاست اتراکھنڈ کے ہریدوار میں مسلمانوں کی نسل کشی سے متعلق حالیہ عوامی مطالبات پر بھی گہری تشویش کا اظہار کیا. اس نے سوشل میڈیا سائٹس پر مسلم خواتین کو ہراساں کرنے کے واقعات کے ساتھ ساتھ جنوبی ریاست کرناٹک میں مسلم طالبات کے حجاب پہننے پر پابندی عائد کرنے کی اطلاعات پر بھی تشویش کا اظہار کیا ہے. جدہ میں وہ OIC کی جنرل سیکریٹری نے پیر کے روز جاری کردہ ایک بیان میں کہا کہ ہندوستان میں مسلمانوں اور ان کی عبادت گاہوں کو نشانہ بنانے کے لیے مسلسل حملے، مختلف ریاستوں میں مسلم مخالف قانون سازی کا حالیہ رجحان اور مسلمانوں کے خلاف تشدد کے بڑھتے ہوئے واقعات اس ملک میں اسلاموفوبیا کے فروغ پذیر رجحان کی نشاندہی کرتے ہیں. OIC نے عالمی برادری بالخصوص اقوام متحدہ کے میکانزم اور جنیوا میں قائم انسانی حقوق کونسل کے خصوصی طریقہ کار سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس سلسلے میں ضروری اقدامات کرے. بہرکیف ناظرین گرامی، دیر سے ہی صحیح لیکن OIC نے بھی اس سلسلے میں ٹویٹ کرتے ہوئے اب جو ہے اقوام متحدہ تک اس تنازع کو پہنچا دیا ہے. اب آگے دیکھنا ہے کہ اس سلسلے میں کس طرح عالمی برادری جس طرح سے جو ہے حجاب کو لے کر کے پوری طرح سے جو ہے اس معاملے کو مسلمانوں کے خلاف بنا کر کے ان کے خلاف ماحول بنانے کی کوشش کر رہی ہے، اس میں کس طرح کے فیصلے لیے جاتے ہیں. ناظرین گرامی، اس درمیان میں جو ہے نتیش کمار سے بہار میں سوال پوچھ بیٹھے حجاب تنازع کو لے کر کے، تو انہوں نے صاف طور پر کہا کہ یہ جو ہے ریاست میں حجاب کوئی اب ایشو نہیں ہے، یہاں مذہبی جذبات کا احترام کیا جاتا ہے. کوئی جو ہے اپنے منہ پر ہم خود کہتے ہیں کہ پہن کر کے جاؤ، ماسک پہن کر کے جاؤ، کوئی سر پر کچھ اوڑھ لیتا ہے تو اس سے کیا فرق پڑنے والا ہے. یہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے کہ جس پر تبصرہ کیا جائے. آئیے انہوں نے کیا کہا اس کو سن لیتے ہیں. ہم لوگوں کے بہار میں کہ ایک طرح سے اسکولوں میں اور سب جگہ کام ہے، لیکن وہی چیز ہے، کوئی سر کے اوپر کچھ اگر لگا لیا تو کیا مطلب. ہم ہی لوگ تو سب کو کہہ رہے ہیں کہ ماسک پہن، کوئی کا منوا کر کے اوپر کا، تو سب چیز پر کیا بحث کرنے کی ضرورت ہے. ہم لوگوں کے حساب سے ایسا کچھ نہیں. چلیے ٹھیک ہے. دیکھیے ایک طرف یہ حالات ہیں، دوسری جانب علی گڑھ میں کیا ہوا، بگوا گمچہ پہن کر کے پہنچ گئے.